تربیت کون سی دی جاتی ہے. میں ناچ گانے کو میں فلور پہ آپ کا سسٹم اپڈیٹ کروں کریں لائی لگ نہیں یہ کیا کمنٹ کروں میں آپ. اتنی سخت کڑوی بات یار کیوں کرتے معصوم کتوں ہن تسی کھل جاؤ انہاں نوں نہیں چھڈنا. میرے ہاتھ کو چومتا ہے میرے گھٹنے پکڑتے ٹھیک ہے یوں اشارے اور نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دو اتنے فٹ ایویں نہیں آپ بیٹھے ہوئے. کہاں کا پنجاب. اللہ لمبی زندگی دے ہمارے عاصم منیر صاحب کو آمین. اور فرشتہ بنتا ہے. بریانی کھاتے میں ہی لڑکی کیا لگے گی بکرا کھاتا ہوں. اللہ یا تو توبہ. عثمان بزدار صاحب. اللہ اکبر. ساڈے کول ٹائم بھی کوئی نہیں ساڈے کول کام بھی کوئی نہیں. کیڑی کھلا تو ارے واہ کمال ہے. سلوٹ. ارے واہ ایسے دوست رکھے میں. آپ روز ٹوٹتے ہیں روز جڑتے ہیں. دیکھو آج گرین والا جوڑا پاکستانی آڈینسز ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں. یہ پازیٹیو پیغام ہے. بہت اچھا ہے. یہ پازیٹیو پیغام جا رہا ہے. آپ کیونکہ ہیں پازیٹیو نا آپ نیگیٹو ہے ہی نہیں. اچھا لیکن اگر اب دیکھا جائے آج کل تو تعلیمی اداروں کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. نمبر 1 تو اتنی مہنگائی ہے کہ وہ فیسیں کون ہی افورڈ کرے. نمبر 2 وہاں پہ تربیت کون سی دی جاتی ہے. میں نے تو اسکولوں کے اندر ناچ گانے کو میں برا نہیں کہتی لیکن اس کو ایکسٹرا کریکولر کا نام دے کے تو وہ پروموٹ کیا جاتا ہے. بچے ڈانسنگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں لیکن جو ایکچوئل پازیٹیو وہ ہے اپ برنگنگ ہے ٹھیک ہے اسکول کے اندر ایک بہت لمبا عرصہ بندہ گزارتا ہے وہ کہاں پہ ہے. دیکھیں اس کے اندر بہت خوبصورت آپ نے نا امپورٹنٹ سوال اٹھا دیا ہے. ہم آپ جیسے کنسرن ماں باپ چاہیے نا ایسے آپ کو کنسرن انسٹیٹیوشنز بھی چاہیے. ایبسلیوٹلی. جو صرف فیس کو نہ دیکھیں یا وہ زہر نہ دیں. کیا ہم اپنی اولاد کو زہر دے سکتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ کبھی بھی نہیں. آپ کے بھی والد میرے بھی والد ہم لوگ ایک سسٹم سے چل رہے ہیں. بالکل ایک فیملی براٹ اپ ہمارا سب کا ہے. بالکل. کیا ہمارے والدین نے ہماری وہ ضد مانی جو غلط تھی؟ کبھی بھی کیونکہ وہ زہر سمجھا کہ نہیں یہ زہر میں نہیں دے سکتا میرے بچے یا بچے کی تربیت خراب ہو جائے گی. بالکل ایسے. تو ایسے ہی تعلیمی ادارہ یہ دیکھیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا استاد روحانی باپ ہے. جب روحانی باپ ہے تو پھر خالی فیس سے مطلب نا ختم ہو گیا نا. پھر تو ہمارے ذمے لگا گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے قوم کو ہم قوم کے معمار ہیں. بالکل ایسے. ہمیں قومیں بنانی ہے. استاد بناتا ہے قوم. یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہم نے کیا رول اختیار کیا؟ میں خود بھی اپنے آپ کو کٹہرے میں لا رہا ہوں. تو اس لیے مجھے جہاں موقع ملتا ہے آپ نے دیکھا آپ کو ثبوت مل گیا 1000 بچہ تھا کسی نے ہوٹ نہیں کیا کسی نے کچھ نہیں کیا. ان کی تربیت کی ہم نے بہترین. ان کی تربیت کرتے ہیں ان کو سافٹ سکلز بھی سکھاتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں. اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ ہم بتاتے ہیں. یہ چاہیے معاشرے کو. آپ کا معاشرہ اس دنگل سے باہر آ جائے گا جو دنگل لگا ہوتا ہے جگہ جگہ. اب ہمارے میں برداشت ہی نہیں ہے. ہرگز نہیں. آپ کی آپ نے کوئی قوم دیکھنی ہے نا اس کی ٹریفک دیکھو آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو توبہ جلد بازیاں ٹھیک ہے جھگڑا کیا بڑا کیا چھوٹا کیا کوئی اور وہ کیا کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں پہلے نکل جاؤں. وہ کسی کی گاڑی کو ٹچ ہو جاتا ہے وہ باہر نکلتا ہے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے. اور باقی کیا ہم کسر پوری کر دیتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں. ہم ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں کہ چلو اب شام تک ویو آئیں گے. یہ نیگیٹیوٹی ہے. ویری نیگیٹو. وائی ناٹ کہ آپ کے کانٹینٹ میں طاقت ہو. کنٹینٹ میں طاقت ہی تو نہیں نا. پڑھی لکھی بات یہ بھی شو مجھے نہیں لگتا کوئی ہٹ جانا ہے. میں آپ کو بھی پہلے بتا رہی ہوں یہاں پر میں جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ مشکل ہی کسی نے دیکھنا یہ نہیں وائرل جانا. ہاں وہ ناخنوں والی بات شاید وائرل چلی جائے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے پڑھی لکھی بات مشکل ہی سنتے. اچھا ایک پڑھی لکھی بات لوگ سنیں گے. میں کہتا ہوں بتانے والے نہیں ہیں سنانے والے نہیں ہیں. اگریڈ. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا شارٹ بات بتاتا ہوں بہت شرارتی تھا. ہر وقت کلاس کو تنگ کرتا تھا. بیک سیٹر تھا. کلاس کا ماحول خراب کرتا تھا. مجھ تک رپورٹ آئی. میں نے اس کو 1 گھنٹے کا سیشن دیا چپ رہا چلا گیا. پھر 15 دن بعد میں نے کہا دوسری ڈوز دیتا ہوں. اس کو میں نے دوسری ڈوز دی اور اس کے بعد پھر چلا گیا. تیسری بار مجھے اس نے ڈھونڈا پوچھا سر کہاں ملیں گے کس برانچ میں. انہوں نے کہا وہاں چلے جاؤ. آیا اور کہتا سر میں نے آپ کی باتیں سننی ہے وہ والی باتیں کریں. جب میں نے وہ باتیں شروع کی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اور پازیٹیو اصلاح زبردستی والی اصلاح نہیں کہ نہیں یہ کر. آنسوں سے آنسوں نکل آئے اور اس کے بعد ہاتھ چوما اور چلا گیا. رہتا تھا پشاور جب بھی لاہور آتا
مجھے ملتا ہے, میرے ہاتھ کو چومتا ہے, میرے گھٹنے پکڑتا ہے. کاش آپ نہ کہتے تو میں آج پتہ نہیں کیا بنا ہوتا. میں کہتا ہوں میں آئی ایم نتھنگ, دس از آل بیکاز آف اللہ. بیوٹیفل. آپ اس یوتھ کو کیا سمجھتی ہیں؟ فریا, پاکستان کی یوتھ 65% ہے, ٹیلنٹ ان کا جو ہے وہ پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے. صرف ان کو گائیڈنس چاہیے. لیٹ اس میک دی نیشن. کتنی خوبصورت بات کی. اور سچ بتاؤں جو میرے اندر ایک وہ گرج ڈیولپ ہو رہا تھا نا, میں بھی آ رہی تھی راستے میں اس کے ساتھ گپے لگاتی ہوئی, تو میں نے سوچا, میں نے کہا ان لوگوں کے لیے کچھ کروں گی میں. ٹھیک ہے, جو آج تک کیا اس کو پوچھتے تم نے کیا کیا. میں اس کے ساتھ آج بڑی کڑوی ہوئی تھی. میں نے کہا یار دل ہی نہیں اب چاہتا میرا. اصل میں ہماری جو وہ پتہ کیا ہے, وہ یوز ہو رہے ہیں بچے. میں ان کو منع کر رہا ہوں مت یوز ہوں. ان کو یوز کیا جا رہا ہے, کون یوز کر رہا ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے. بالکل, اللہ نے شعور دیا, دماغ دیا, سب کو سب پتہ ہے. اندھی تقلید منع ہے, اللہ نے دماغ دیا ہے. بالکل ایسے. اور ہدایت کے لیے قرآن دے دیا, اس کو فالو کرو, دماغ سے سوچو, ڈو اٹ دیٹ وے, دیٹس اٹ, اینڈ ڈونٹ ویسٹ یور ٹیلنٹ. باقی کیا مولانا کر رہے ہیں, کون کیا کر رہا ہے. اور پھر اینڈ آف دی ڈے ایک ہی بات کہوں گا, آرمی کے خلاف مت بولو. یہ دیکھیں فریا, چلے یہ بھی بول دوں, بولے نا کھل کے. میں تب تک اچھا ہوں, میں لیڈر, میں تب تک اچھا ہوں جب تک میں اپنے سٹاف کی مطلب کی بات کروں, اور جب میں مطلب کی بات نہ کروں تو میں برا بن جاؤں. ظاہر. تو یہی آرمی کے ساتھ ہوا. جب تک آرمی ٹھیک اچھی تھی کیونکہ مطلب کی بات ہو رہی تھی یا سوچ مل رہی تھی, اور جب آرمی نے دیکھا ہو میں بھی کہ یار یہ غلط ہے, اور اس وقت سوال اٹھا دیا کہ ڈونٹ ڈو اٹ, تو آرمی گندی ہو گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کو ہماری یوتھ کو استعمال کیا گیا. سب کے سامنے ہے, میرا اس چیز سے اختلاف ہے. یہ مت کریں, چاہے کوئی بھی ہو. یوز نہ کریں بیچاروں کو, زندگی آگے ان کی پڑی. اللہ لمبی زندگی دے ہمارے عاصم منیر صاحب کو, آمین. اور فرشتہ بندہ ہے. دیکھیں حفظ کس ٹائم پہ آگے کیا, اللہ نے کتنا بڑا یہ ان کو سمجھ لیں تحفہ دیا اور عزت دی. پوری دنیا آج آپ کے ساتھ انڈیا آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا. سمجھو نوجوانوں, یہ تم آج جو ہم سکون سے سوتے ہیں نا, یہ اپنی فورسز کی وجہ سے سوتے ہیں. وہ وہاں شہید ہو رہے ہوتے ہیں, اور جب صبح اٹھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں, مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ماں کا لال چلا گیا, ایک عورت بیوہ ہو گئی, بچے یتیم. دیکھو فریا, ایک ہمارے گھر سے خدا نہ خواستہ خبر آ جائے کہ کوئی میرا بچہ گر گیا, اس کو چوٹ لگ گئی, سوچیں سارے کام چھوڑ کے, پوٹکا چھوڑ کے دوڑ لگا دیں گے. بالکل ایسے. جس کا دنیا سے چلا گیا, اور اس کا لال گیا, اور اس کا بچہ ساتھ بیٹھ کے, اس کو نہیں پتا کہ میرا باپ کہاں ہے. بالکل ایسے. یا جس کو پتا ہے اور وہ رو رہا ہے. یہ بہت بڑی قربانی ہے. یہ کہنا آسان ہے, یہ کرنا بہت مشکل کام ہے, چاہے اس میں کوئی بھی ہو. میں اس کو نہیں مانتا, جائیں آج میں نے ہٹ کر دی بات, میں اس کو نہیں مانتا. یس آف کورس میں نہیں مانتا, جاؤ میں نہیں مانتا. اور تسی کھل جاؤ, انہاں نوں نہیں چھڈنا. اچھا, پی ٹی آئی کا ایک قیمتی اثاثہ اور آپ کے پنجاب کی آنکھوں کا تارا, جی, عثمان بزدار صاحب. اللہ اکبر. کیوں نہیں ہے وہ, کیا وہ ہمارے کوہ نور نہیں رہ چکے؟ بات یہ ہے کہ کوہ نور کہاں کا, پنجاب. پوری دنیا کو پتہ ہے کیا. اب آپ کیا مجھ سے بلوانا چاہتی ہیں؟ وہی چلیں, آپ نے کبھی دیکھا ہو ٹی وی پہ کیا ہوتا تھا, کھڑے ہوتے تھے, تقریر کر رہے ہوتے تھے, ان کے کان پہ کوئی بندہ بولتا رہتا تھا کنٹینیوس. اکثر میں نے آبزرو کیا, وہ بتاتا تھا یہ بولو, وہ بولتے تھے. ٹھیک ہے, میرا اس چیز پہ اختلاف ہے کہ منسٹریز بانٹیں نہیں. میں آر ٹی سے متعلقہ ہوں نا, تو میں کہتا ہوں بیوروکریسی سے لے کے منسٹری تک اس کو فکس کرو جو آر ٹی کو جانتا ہے. ایسے ہی آپ نے سی ایم بنا دیا تو کیا وہ اس قابل ہے, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو, بازار کو بھی چھوڑ دیں. تو وہ بازار صاحب نے تو مطلب میں نے اس دوران کچھ نہیں دیکھا, یقین کریں میرا اختلاف تھا. ٹھیک ہے, اب آپ کے خیال سے سی ایم جو ہے مریم, میرا اختلاف تھا. میں نے کہا اتنا ٹینیور گزار دیا, ہو کیا رہا ہے ملک میں, میں نے بھی انتظار کیا, میں پڑھا لکھا آدمی ہوں. تو مریم صاحبہ آپ کے خیال سے کیسا پرفارم کر رہی ہیں؟ مریم صاحبہ کی پرفارمنس کو دیکھیں تو بہت اچھی جا رہی ہے, نو ڈاؤٹ. جو بات صحیح ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے یعنی. یس. اسی سیٹ پہ پہلے تھے ہمارے شہباز شریف صاحب, اگریسو مینجمنٹ تھی. ہاں وہ تو ہم نے بچپن میں دیکھا. ٹھیک ہے, میں نے دیکھا ان کو, تب میں فین ہوا کرتی. اب کوئی اس کو یہ کہے, اب یہ کوئی کہہ دے میں جی نون لیگ کا ہوں, تو میں نون لیگ کا نہیں ہوں. کوئی کہے جی میں پی ٹی اے کا, میں پی ٹی اے کا نہیں ہوں. مریم آپ کو خوبصورت لگتی ہیں. مجھے پوچھنا میں کون ہوں, میں پاکستانی ہوں. میں پاکستانی, اور جو اچھا کام کر رہا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. آرمی کو میں بہت پسند کرتا ہوں, اس کے خلاف میں سنتا نہیں. ٹھیک ہے جی, میں کہتا ہوں دس از رانگ, ڈونٹ ڈو اٹ. بڑی قربانی ہے, اچھے بھی ہیں برے بھی ہر جگہ ہوتے ہیں.
تو کیا ہم جو ہے اس کو پکڑ لیں؟ کہتے ہیں نا پنجابی دی مثال, کیڑی دی لت چ رسا نہیں پیندا, کیڑی کی لات میں رسا نہیں پڑتا. ہم اس کام میں پڑ جاتے ہیں, کیڑی کی لات کیسے ڈالو گے رستہ, یہ ہم یہ کرتے ہیں, ہم سے کروایا جاتا ہے. ٹرو. تو بات یہ ہے کہ اس دور میں اگر بازار کی آپ بات کرنے کچھ بھی نہیں کیا, تو ابھی ان کو نئی ان کی فوٹیج نظر آئی تھی کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ گاڑی چلا رہے ہیں گیلانی صاحب کے ساتھ پائے جا رہے ہیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, لوگوں نے نیچے لکھا, میں تو کون ہی ہوں, میں آئی ایم نو بڈی ٹو ٹاک. لوگوں نے کہا جی ان کو نئی جاب مل گئی ہے ڈرائیور کی, یا شاید یہ اس میں PPP میں چلے گئے ہیں. تو آپ کے خیال سے کیا یہ قیمتی اثاثہ PPP میں چلے گئے ہیں؟ قیمتی اثاثہ, ہاں نا, دیکھیں جی وہ تو اگر ان کو وہ قبول کر لیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. کوئی بھی قبول کر لے, ہاں جی, تو یہ تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے. PPP کچھ نہ کچھ تو چلو اپنے علاقے میں کر ہی رہی ہوگی نا, تو سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کرے. دوسری بات یہ دیکھیں فریہ, ہم یہ کہتے ہیں جی وہ گاڑی پنچر ہو گئی, گاڑی خراب ہو گئی, فلانا ہو گیا, اب اس کے ساتھ بیٹھ گئے. کیا کہانیاں ہیں, قوم پاگل نہیں ہے, کوئی پاگل نہیں ہے. اندر کی گیم کیا ہے وہ یہ لوگ آپس میں جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے. تو جوڑ توڑ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جوڑ توڑ میں what we need is we need the professionals. PP نے بھی کام کرنا ہے, سندھ میں کام کرنا ہے, hire the professionals, ان کے ساتھ جڑیں, do positive work, the right person for the right job, for the right job. اب آپ کے پنجاب کا جو بیڑا غرق ہوا تھا, مطلب نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی نہ کچھ اور, تو یہ کہے کہ جی میں ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں ہوں, میں کہتا ہوں کہ ملک بنتے ڈیولپمنٹ سے بھی ہیں. آپ چائنا کو دیکھیں, فریحہ 10 منزلہ سڑکیں ہیں, سڑک پہ سڑک, سڑک پہ سڑک, سڑک پہ سڑک, اور پھر اوپر بلڈنگز. یعنی کیا کر دیا انہوں نے. 100ویں منزل پہ وہ فصل اگا رہے ہیں چائنا والے. یس, 100 فلور پہ فصل اگ رہی ہے. کمال. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, ان کا بچہ کام کرتا ہے. قائد اعظم نے ہمارے لیے کہا تھا کام کام اور کام. تو کام ہی تو ہے ٹرول کرنا. سن لیا چائنا نے, انہوں نے عمل شروع کر دیا. ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا معصوم قوم ہے. یار معصوم قوم جے, معصوم کتوں سمجھو تو صحیح, میری گل تے پوری کرن دے. معصوم قوم ایسے کہ جدھر چاہو لگا لو, تو معصوم قوم نہیں توڑ کے لائی لگ. ہاں لائی لگ, وہ لگ گئے پیچھے. کس کے پیچھے لگے, ادھر لگ گئے, ادھر لگ گئے, ادھر لگ گئے. کیوں لگے؟ کیونکہ ان کے پاس ڈائریکشن. ہمارے پاس پتہ ہے کیا مسئلہ ہے, ہمارے پاس پرابلم یہ ہے, ساڈے کول ٹائم بھی کوئی نہیں, ساڈے کول کام بھی کوئی نہیں. یہ پرابلم ہے ساڈی. کسی سے بھی پوچھو وہ کہے گا ٹائم نہیں ہے, اور کام کیا کرتے ہو, کام ہے کام بھی کوئی نہیں. کتنے مزے کی بات کی ہے, ٹائم بھی کوئی نہیں, کام بھی کوئی نہیں. یہ کیا ہے, کیا وہ گناہگار ہے بندہ, وہ گناہگار ہے نہیں, اس کو سسٹم پہ نہیں لگایا گیا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو اب نورین صاحبہ کی ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے, کیا ہوگا اب ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا, یا تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا یا پھر کچھ ہوگا تو صحیح. میرے خیال سے کہ اس بات کو نہیں چاہیے کہ وہ تردید کریں اپنی مطلب اسٹیٹمنٹ کو, کلیریفیکیشن دیں. پہلے سوچ سمجھ کے کیوں نہیں بولا, سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. یہی تو مجھے نہیں سمجھ آئی. ہم جتنے بھی انٹرویوز سب ان کو پتا ہوتا ہے کیا بول رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں. کوئی گن پوائنٹ پہ تو ہم سے کچھ نہیں کوئی کھلوا رہا ہوتا. تو اتنی سخت کڑوی بات یار کیوں کرتے ہو؟ زہر مت اگلیں. ہاں زہر مت اگلیں. اور خان صاحب کو بدنام نہ کریں, میں نہیں مانتی کہ وہ اس طرح کی چاہتے ہوں گے کبھی بھی. یہ بات میرا دل بھی نہیں مانتا کہ کم از کم ایسا ہو. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, آئیڈیالوجی ہے, وہ چل رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا پتہ کیا ہے, جو ان کے ساتھ جڑے تھے نا, مجھے ان سے اختلاف ہے. سمجھ نہیں میری بات؟ بالکل ایسے. جوڑنے والا کون تھا پہلے, اس کے ساتھ کھیلا, پہلے افریقہ کے لیے کھیلا, پھر اس کے لیے کھیلا, پھر اس کے لیے کھیلا, پھر اس کے لیے کھیلا, پھر ان کے لیے کھیلا. ان کو کیا بولتے ہیں, ان کو کیا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, لوٹے. مجھے لوٹوں پہ تو اعتراض تھا, مجھے بھی تھا کہ یہ کیوں. دیکھیں ایز اے شخصیت پسند کیا, he is a sportsman, he has legacy, اور جس طرح عزت انہوں نے اللہ نے ان کو دی تھی, بالکل نو ڈاؤٹ, اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. اس چیز کو دیکھوں تو وہ مجھے بہت پسند ہے. لیکن پھر جب سیاست کی اور محنت کی تو ہم نے بھی فوکس کیا کہ یار دیکھو ایک بندہ اسٹرگل کر رہا ہے. اور پھر جب ان ہوئے تو جن کو اٹیچ کیا وہ کون تھے,
ارے بھائی وہ تو لوٹے تھے پرانے پاپی جی. ایک گھر میں چار باتھ روم ہے نا, تو وہ لوٹا کبھی اس باتھ روم میں تو کبھی اس باتھ روم میں. ان کی جگہ تو باتھ روم ہے, کہاں ہے کیوں؟ تو آج کل وہ سارے باتھ روم میں یا جیل میں. دیکھیں جی, جس نے کیا بھگتے گا. ہاں یہ تو ہے, جس نے جو کیا بھگتے گا, جو غلط کیا تو بھگتے گا. اگر نہیں کیا تو یقین رکھیں, ٹرسٹ رکھیں اللہ پہ, کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل. اور اگر کیا ہے تو بھگتے گا. یقین کریں فریحہ, اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے مجھے بچا لیتا ہے, تو میرا یقین اللہ پہ. اگر میری نیت صحیح ہے تو اللہ مجھے بچا لے گا. ایسے بال کی طرح نکال دے گا مکھن میں سے. یہ لے سائڈ پہ پڑا. بے شک میرے پاس تو سپر پاور ہے. ہاں, کس چیز کی؟ اللہ. ارے واہ, کمال ہے. اچھا مجھے جاتے جاتے سپر پاور کو مانتا ہی نہیں. ہاں, کسی اور کو نہیں مانیں گے آپ؟ نو, کسی کے آگے جھکیں گے نہیں آپ؟ ناٹ ایٹ آل. آپ کا سسٹم اپ ڈیٹ کروں؟ کریں بس رب کے آگے جھکنا بس, اور ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. نیت آپ کی ٹھیک ہے, کبھی کسی کے ساتھ برا کیا ہی نہیں. ہاں, کبھی کسی کے پیسے نہیں کھائے. فریحہ کبھی کسی کے پیسے نہیں کھائے. ہاں, نیور. کل دینے آج دینے کا نہ دے دوں. بے شک, وہ کہتے ہیں نا کھلے متھے. اختلاف بھی ہے نا کسی سے, تو یہ نہیں کہتا چل بھائی داڑ تھلے آیا نا چل پھاڑ لو, کہاں کٹاؤ. دس از رانگ سیاست, چاہے وہ دفتر میں چل رہی ہو چاہے وہ آپ کے ملک میں چل رہی ہو. بالکل ایسی ہے. آئی ٹی کے اندر اس وقت آپ کیا حکومت کو ریکمنڈیشن دینا چاہیں گے؟ ہمیں آئی ٹی پہ بہت کام کرنا ہے. آئی ٹی پہ بہت اسکوپ ہے. دنیا بدل گئی ہے. آپ کی اے آئی گاڑیاں آ رہی ہیں, آپ کی جو ہے آپ ای وی کے اندر شفٹ ہو رہے ہو. ای وی کے لیے ٹیکنیشینز اویلیبل ہیں پاکستان میں؟ نہیں ہے, بڑے تھوڑے ہیں نا. کمپنیز ہیں نا, ابھی تو کمپنیز میں کام ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں, اب آپ نے بڑا اچھا سوال کر دیا, سوال میں جواب ہے. ہمیں کرنا کیا ہے, یوتھ کو ٹرین کرنا فار دا ای ویز, ان کو امپاور کرنا. آپ کے انسٹیٹیوٹ میں آپ کر رہے ہو, کورسز دے رہے ہو؟ ہاں, ہم ای ایف آئی کراتے ہیں نا, آٹو گاڑیوں کا سافٹ ویئر جو ہے. اب ہم بھی اس پہ آر این ڈی کر رہے ہیں کہ اب چونکہ ای ویز آ رہی ہیں تو ان کے اوپر کام کرنا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے, ان لوگوں کی ضرورت ہے, روزگار ہے. اسکلز والا بندہ تو دنیا میں ناکام نہیں ہوتا. کہاں پہ آپ بیٹھی ہیں؟ بالکل ایسے, اتنا کام ہے ہمارے ملک میں, اتنا کام ہے. بالکل ایسے ہے. لیکن ملک سٹیبل ہونا چاہیے. یہ پیٹرول کی یہ چیزیں, اچھی سیاست ہونی چاہیے, یہ نہیں. اور نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دو. یقین کرو فریحہ, غریب بہت مر رہا ہے, نو ڈاؤٹ, یہ سچ ہے. ٹرو. میں نے دیکھا آپ دین کے بہت قریب ہیں جی, تو آپ کو میرے دادو کیسے لگتے ہیں؟ بتائے. ہاں, میرے دادو, اب وہ ایک ریلیجس اسکالر ہیں, تو آپ میرے دادو کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سلوٹ. ارے واہ, یہ لے میں نے سلوٹ ان کو دیا. تھینک یو, میرے تو دادو خوش ہو جائیں گے. یس, یہ چیز میں اس بزرگ کو جو اپنی ملک کے لیے, قوم کے لیے اچھا سوچتا ہے, اپنے خاندان کے لیے اچھا سوچتا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے فریحہ. میں بڑا پیس والا بندہ ہوں. تو آپ کیا مفتی کوی کے فین ہیں؟ مفتی کوی صاحب پہ میں کیا کمنٹ کروں, میں یہ کہہ دوں نو کمنٹ. بھی کہہ دوں, آپ میرے دادو کو نو کمنٹ نہیں کر سکتے. اچھا چلیں, اگر کہہ دیں تو جب ان کی پازیٹیو بات ہوتی ہے ہاں تو وہ ٹھیک ہے. ہاں, اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر میں اس کو پروموٹ نہیں کرتا. ہاں بس ٹھیک ہے نا, پروموٹ نہیں کرتے, پر تنقید اور اختلاف بھی تو نہیں نا کرتے. میں ٹرول نہیں کرتا, میں غلط بات نہیں کرتا, میری عادت نہیں ہے. ہاں, پرسنل لائف کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ایک تو مجھے اپنی اسکن کا راز بتائیے. میری کچھ بھی نہیں, چمک رہی ہے. آپ کہیں گی, مجھے سب لوگ کہتے ہیں کیا لگاتے ہیں, ہاں آپ کو کریم لگاتے ہیں. میں نے کہا یار میں منہ دھوتا ہوں صرف صابن سے, تو وہ جو آپ لوگ لڑکیاں عموماً کرتی ہیں نا, تو میں لوگوں کو پوچھ رہا ہوتا ہوں, یقین کریں میں جھوٹ نہیں بولتا, سچا بنتا ہوں. ٹرسٹ آپ نے بھی نہیں کرنا, مجھے پتا آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا, اور پبلک بھی نہیں کرے گی. میں آپ اتنے سونے بن کے آگے میں سڑ گئی ہوں. لیکن فریحہ لوگ لڑکیاں وہ جو کرتی ہیں, میں پوچھتا ہوں, کبھی میرا اسٹاف بھی ہوگا, ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوتا ہے, فیس واش پتہ نہیں کیا کیا, میں پوچھتا ہوں کیا ہے یہ, کیا کام کرتا ہے, میں نے آج تک نہیں لگایا. صابن سے نہا لیں, شیمپو لگا لیں, عام شیمپو پتا کون سا لگاتا ہوں, کون سا, یہ پھر وہ پروموٹ ہو جائے گا. نہیں بتائیں, ہیڈ اینڈ شولڈر. اچھا بس, ارے اور کچھ بھی نہیں. اچھا جم شم آپ بڑا جاتے ہیں ریگولرلی, میں آپ کو فالو بھی کرتی ہوں. ہاں, تو کھانے میں کیا بریانی کھاتے ہیں؟ بریانی کھاتے میں ہی لڑکی کیا لگے گی, آپ نے یہ کہا تھا نا. نہیں بکرا کھاتے ہوئے, بکرا نہیں, آپ بریانی کھاتے ہیں. بریانی, ہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں
کوئی بہت زیادہ چیز کو شوق سے کھاتا ہوں, جو آ جائے میں کہتا ہوں اوکے, کوئی نخرہ نہیں. بکرا کھاتے ہیں؟ بکرا کھاتا ہوں. اچھا مجھے ایک بات آپ کی طرح نہیں کرتا, بکرا نہیں کھاتا. نو. اچھا مجھے ایک بات بتائے, ایسا کون سا کھانا ہے جس کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں نو, اتنے فٹ ہیں بھی نہیں آپ بیٹھے ہوئے, ڈائٹ آپ بھی کرتے ہیں اور آج میں آپ کو ایکسپوز کر کے چھوڑوں گی. کریں, بتائیں. چلیں شرط لگا لیں, مقابلہ کر لیتے ہیں. پیسے عام ڈائٹ لیتا ہوں, ہاں, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں, کوئی وہ میں اسٹیرائڈس نہیں لیتا, کوئی پروٹین شیکس نہیں لیتا, جسٹ جم جاتا ہوں اور فوکسڈ ہوں. خود پتہ ہے کون سا اینگل ٹھیک ہے, اینگل ٹھیک کر لیں, آپ کی باڈی اچھی ہو جاتی ہے. اینگل آپ کا خراب ہے تو سمجھ لیں آپ صرف تھک رہے ہیں. ہاں, کیوں تھک رہے ہو والا سین تھک رہے ہیں نا, کیونکہ آپ کا وہ مطلب اینگل ہی نہیں ہے. ہاں جی. دین ہاں یہ ضرور ہے, کبھی کبھی پبلک کے پاس بڑا اچھا ایک سوال ہوگا کہ بد پرہیزی ہو جاتی ہے, ہوتی ہے نا لوگوں سے, ہوتی ہے, چیٹ ڈے آ جاتا ہے. ہاں, بس یہ کریں کہ چیٹ ڈے کو کم کر لیں. چیٹ ڈے میں کیا کھاتے ہیں؟ چیٹ ڈے میں اگر کبھی چلو کہیں چلے گئے تو کہیں مطلب گیٹ ٹوگیدر ہے تو کھانا پڑ جاتا ہے, تو چیٹ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت. اگر وہ ہو جائے تو میں پھر اگلے دن اپنی کیلریز کو اتنی زیادہ برن کرتا ہوں. ڈاکٹر عفنان آپ کے دوست ہیں؟ ہاں جی, جانتا ہوں اچھی طرح. ایسے دوست رکھے ہیں وہ میں جانتا ہوں اچھی طرح. آپ ہی کے ایونٹ کے اوپر آئے ہوئے تھے نا, آپ نے تو مجھے ان سے سلام بھی نہیں کروایا تھا, کیا وجہ؟ نہیں میں نے ایسا کب سلام کروایا تھا, ساروں سے کروایا تھا, ان سے تو آپ نے سلام ہی نہیں کروایا تھا. شاید وہ ناراض ہو گئے. میں نے نہ بھی نہیں کہا تھا, ناراض ہو گئے آپ سے. ہاں وہ تو اتنے ناراض ہیں. آپ کی صلح کروا رہے تھے؟ نہیں, ان کے ساتھ تو صلح میں مر کے بھی نہ کروں. اچھا نہیں, آپ نے تو آپ نے مجھے ان سے کیوں نہیں ملوایا؟ اتنا انہوں نے غور کیا کہ میرے پلیٹ میں کھانا تھا, میں نے کھایا نہیں کھایا, بڑی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی. یہ نظر رکھنا یا ایسے کرنا میں بہرحال اس کو نہیں اچھا سمجھتا. آپ نے تو مجھے پھر اس پہ آپ کمنٹ کر دو. آپ نے تو صرف مجھے کہا تھا کہ فریحا اب آ جائیں, کچھ کھا لیں, یاد ہے؟ ایگزیکٹلی. کتنا میں کبھی ادھر شرارت کبھی ادھر شرارت. آپ نے مجھے کہا تھا کہ نہیں میں نے نہیں کھانا, نہیں کھانا, ٹھیک ہے. پھر میں نے مڑ کے دیکھا آپ کو کہ آپ کیا کر رہی ہیں, تو بس آپ کوئی میرا دل ہی رکھ رہی تھی. مجھے اگر یاد پڑے تو میرے خیال میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے. اور اگر اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا جی میں نے بھرپور کی یہ دیکھا, مجھے لگتا ہے چلے میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ کل ہم ایونٹ پہ تھے, آپ میری ایونٹ پہ آئی ہوئی تھی, میں نے آپ کو کل کہا کہ چلیں کھانا کھاتے ہیں, آپ نے کہا میں نہیں کھاتی. سمپل اس ٹائم پر تو یہ میری فوڈ نہیں ہے, تو میں نے آپ کو پریشر بھی نہیں دیا کہ آپ کا اپنا انداز ہے, میں کیوں کروں یہ چیز. ایبسلیوٹلی نہیں. تو اس کے بعد ڈاکٹر عفنان کی جب اتنی ایک ڈیروگیٹری اسٹیٹمنٹ آئی تھی تو کچھ تو گئے. نہیں, آپ کی ان سے بات ہوتی رہتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے, بہت زیادہ نہیں ہوتی. ان کو سمجھایا کہ کی گلاں کر رہے ہیں, بہت زیادہ آف اینڈ آن نہیں ہوتی کہ میں کہوں جی میرے بڑی وہ ہے, ٹھیک ہے, وہ میں ان کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں, مجھے بلاتے ہیں ایونٹ پہ میں ضرور جاتا ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہیں تو میں کہوں گا دس از رانگ. کہ آپ یہ کسی کو کہہ دو کہ جی میں نے تو آپ کو دیکھا, تو ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے پلیٹ میں تو آپ نے نہیں دیکھا, آپ وہاں میں نے صرف آپ کو کہا تھا کر لیں. ایگزیکٹلی. پھر مجھے یاد نہیں آپ نے کیا کیا ہے, اور بس آپ کھڑی تھی, میں نے یہ دیکھا, ہم سب کھا رہے تھے, ٹھیک ہے, مجھے تو جو ملا میں نے کھایا. سیدھی سیدھی بات ہے, مجھے بکرا مل جائے, مجھے دمبا مل جائے, میں ککڑ ڈلا دے, میں کہنا اوکے. ہاں میں نے کل جم جانا تھا, پورا کر لینا. زبردست. اچھا آپ کی فیوریٹ ہیروئن کون ہے؟ کوئی بھی؟ نہیں, یہ کیا کمنٹ کروں میں آپ کو. کوئی بھی, ہر ایک کو, جیسے پرانے بھی مجھ سے اگر پوچھیں تو مجھے بچپن میں سری دیوی بڑی پسند تھی. دیکھیں اگر ہم وہ کہیں تو اینجلینا جولی کا بہت نام ہے. ہاں نو ڈاؤٹ, وہ تو دنیا کی, شی از نون ٹو بی موسٹ بیوٹیفل. آف کورس یس. اگر آپ میل میں کہیں تو مائیکل جیکسن کی جو کہانی ہے وہ میرے لیے بڑی ہے, کہ کس طرح وہ چلا اور پھر اتنا نام, پھر اس کے باپ نے اس کو روکا, تم یہ نہ کرو, پھر اس نے پھر بھی کیا, پھر جب اس کا نام بن گیا تو ساتھ جڑ گئے. وہ ایک نیگلیکٹڈ چائلڈ تھا شاید. ٹرو. اس کی کہانی بہت دردناک ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا کاشف افتخار صاحب, اکثر جو رستہ کئی دفعہ اولاد لے لیتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ماں باپ, دیکھیں ایک جنریشنل فرق آ جاتا ہے. آج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور جو آج سے پرانی جنریشن تھی ان کی ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے. وہ آج بھی ڈاکٹر انجینئر سے باہر نہیں نکلے, وہ حالانکہ وہ پروفیشنز بہت اچھے ہیں, لیکن آج کا بچہ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ اگر لائن اٹھا لیتا ہے, اور خاص طور پہ اگر وہ بیٹی ہے اور وہ ٹرول بھی ہوتی ہے, تو کیا ایسی سچویشن میں ماں باپ کو
ساتھ دینا چاہیے اور اپنی اولاد کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. اولاد پہ ٹرسٹ کرنا یہ چاہیے. اپنے بچے کو رگڑ کے رکھ دو کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے, رشتے دار یہ کہہ رہے ہیں. بینگ ایجوکیشنسٹ اینڈ لیڈر ہوں میں یوتھ کا, میں نے بہت بچے دیکھے ہیں. آپ کسی کو زبردستی کرتے ہیں, اس کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے, آپ کو رزلٹ نہیں ملنا. بالکل ایسے آپ زبردستی کر نہیں سکتے. ہاں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کا سوچ کیا. اب میرا بیٹا ہے نا, مجھے فریحات سب سے چھوٹے والا ہے, وہ بڑا کیوٹ بچہ, اتنا کہ آپ کی سوچ نہیں. ہم اس کو باہر نہیں لے جاتے, نظر لگ جاتی. ماشاءاللہ. اچھا میری سوچ کیا ہے, میں کہتا ہوں تم آرم فورسز میں جاؤ گے, وہ کہتا نہیں. میں کہتا ہوں چلو تم کم از کم پائلٹ بن جاؤ. I love to see you in a pilot dress. In a uniform. کہ تم ایسے یونیفارم میں ہو, میرا بیٹا پائلٹ بنے اور قوم کی خدمت کرے. وہ کہتا نہیں. اب میں کیا کروں؟ وہ کہتا میں نے سائنٹسٹ بننا ہے, میں نے مجھے اسٹارس پہ سرچ کرنی ہے. تو اب اگر میں اس کی سوچ کو سمجھا سکتا ہوں, لیکن اگر وہ نہیں کرتا اور اگر میں امبوز کروں گا تو وہ ڈسٹرکٹ ہو جائے گا. بچے باقی ہو جاتے ہیں نا. ہاں جی, وہ باقی ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کو لیٹ دیم ڈو. ہاں, آپ ان کو سپورٹ کریں. اگر گھر سے آپ کو سپورٹ نہ ملے تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈسٹرکشن ہے. دنیا سے تو وہ بچہ ہو سکتا ہے مقابلہ لڑ رہا ہو اور بڑا طاقتور جا رہا ہو, گھر سے اگر آپ کو اس طرح روز کہا جائے جسٹ ٹاکنگ ان جنرل, ٹوٹ جاتے ہیں نا. آپ روز ٹوٹتے ہیں, روز جڑتے ہیں. اتنے بجے ٹوٹتے ہیں اور اتنے بجے جڑنا شروع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خود جوڑتے ہیں, کیونکہ جوڑنے والا بھی کوئی اور نہیں ہوتا. تو مجھے اندازہ ہے کہ اس دل پہ کیا گزرتی ہوگی جو روز فلاں ٹائم پہ ٹوٹے اور پھر صبح اتنے بجے دوبارہ جڑ کر وہ باہر نکلے. یہ بہت مشکل کام ہے نا, اور پھر ہنستا ہوا دنیا کے سامنے آ جائے. ہر ہنستا ہوا بندہ شاید اس کے پیچھے بہت درد ہوتا ہے. اسی طرح جو لوگوں کو ہنساتا ہے نا, کبھی اس کی آپ ہسٹری دیکھیں, درد. اب مائیکل جیکسن کی بات کی تھی نا آپ نے, چلیں اس کی مثال دیتا ہوں. اس کا باپ چاہتا تھا تو یہ کر, وہ کہتا نہیں گانا گاؤں گا. ٹھیک ہے, اور اس نے کیا اور کرنے کے بعد پوری فیملی اٹیچ کی. اسی طرح اس کے باپ کی ہسٹری ہے نا. اسی طرح پھر اس نے فیملی بھی اٹیچ کی. یعنی جب کام چل پڑا تو سب کھانے آ گئے, پھر سارے جڑ گئے. یہ ایسا ہوتا ہے, پھر سارے آتے ہیں کہ ہاں اب یہ چیز ہے, اور جب وہ بن رہا ہوتا ہے تو پھر سارے اس وقت ایسی انگلیاں اٹھتی ہیں. یہ ٹرولنگ کی انگلی ہے. گھر سے ٹرول ہو جائے نا بندہ, وہ ٹوٹ جاتا ہے نا. باہر والے تو کرتے ہی ہیں, وہ بندہ جوڑ لیتا اپنے آپ, کہنا چلے یار کوئی گل نہیں, کہتے رہنا کر لے. پھر دو چار اچھے دوست ہوتے ہیں, وہ سپورٹ میں آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں. دوست کا کام یہی ہوتا ہے. گھر سے ٹوٹا ہوا بہت برا حال ہوتا ہے, وہ ڈسٹرکٹ ہوتا ہے. میں نے اس کو بہت بڑی مشکل جگہوں پہ دیکھا ہے. وہ پھر واپسی نہیں ہوتی ہے نا. اس کا ذمہ دار پھر شاید وہ, میرا خیال ہے فیملی ہے. اس کو نہیں کرنا یہ کام, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. اس لیے میں نے آپ کو مائیکل جیکسن کی بھی مثال دی, جس کو اس کا باپ بہت سختی کرتا تھا, اور پھر وہ کہتا ہے میں نے کرنا ہے. جب وہ سٹار بن گیا پوری فیملی جڑ گئی, پھر سارے آگے جوڑ کے کہ ہونے تک کامیاب ہو. اور آج دیکھیں, آج اس کے اوپر پھر فلم بنی, اور اس کے بھتیجے نے رول اس کا جو ہے نا وہ نبھایا ہے. ایبسلیوٹلی. اور ایسے لگتا تھا گانے سنتے بہت کم, ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہاں, مگر پھر بھی میوزک موسیقی تو اچھی لگتی ہوگی. بٹ شاید برا نہ منائے تو میرا اپنا ایک اوپینین ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کرو. وہ کبھی کبھی میرے بچے گانا لگا لینا تو میں پوچھتا ہوں بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو وہ سمجھ نہیں آتے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ریپ بولتے ہیں, ریپ بولتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بیٹا یہ تو سر نہیں ہے, نہ سر نہ تال. یہ تو بولی جاؤ تیز بولی جاؤ. تو یہ ساتھ پیچھے میوزک لگا لو. کہتے پاپا نہیں آپ کو نہیں پتا, یا آپ نہیں سمجھیں گے. وہ کہتے ہیں آپ نہیں سمجھیں گے. میں کہتا ہوں اچھا پتر میں سمجھنا بھی نہیں چاہتا, میں سر کا بنتا ہوں. تو اگر سر ہے تو وہ اصل چیز ہے. اور وہ تھے پرانے زمانے کے گانے, پرانے گانے کتنے سودنگ ہوتے تھے, اور ان میں ورڈز میں اسٹرینتھ ہوتی تھی. کل میں نے یوٹیوب جوڑا گاڑی کے ساتھ, تو میں نے وہاں لکھا ریمکس گانے پرانے زمانے کے جو ری میک ہوئے ہیں. اس میں پھر وہ کافی سارے آ گئے. مطلب وہ ایسی چیز تھی کہ واقعی سر کس کو کہتے ہیں, ایسے نا. لتا سر تھی, نور جہاں سر, میں تے میرا دل پر جانی, یہ سر ہے. اس کو آپ اپریشیٹ کریں. باقی یقین کریں کہ اب بچے نے ٹرول کرنا ہے تو کر لو, تھوڑی مہربانی. میں پھر ہی کچھ نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. مجھے ریپ روپ یہ جو ہوتا ہے نا, ریگ روپ پتہ نہیں کیا ہے, یہ سمجھ نہیں آتا.
اچھا ڈانسز بھی اگر دیکھے جائیں تو پرانے زمانے کے جو تھے وہ بڑے سلجھے ہوئے تھے. اور آج کل تو آج کیا ڈانس ہے آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ آج ایسا ڈانس ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے 220 میں اس نے انگلی دی ہوئی کرنٹ میں, ایسے ہے. یا اس نے دونوں وائر لگائی ہوئی ہے پیچھے, تو وہ وائر جڑ گئی ہے, وہ کو کرنٹ لگتا رہتا ہے, وہ پھر وہ پتہ نہیں کیا سچ بتاؤں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی, وہ اتنا ٹیکنیکل ہو چکا ہے نا ڈانس کے, بندہ بس دیکھتا ہی رہتا ہے. فری ٹائم میں کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ فری ٹائم ہوتا ہی نہیں. ہاں, اور میری جو ہابی ہے وہ جم ہے. جم, یہ جو مرضی ہو جائے, اینڈ آف دی ڈے میں تھکا ہوں, میں نے جم مس نہیں کرنا. اب میرے جم کا ٹائم ہے, اس کے بعد میں نے جانا ہی جانا. سلمان خان ایک زمانے میں بڑا جم کرتے تھے, ابھی لیٹسٹ ان کی وہ چل رہی ہیں پکچرز, میں تو فین ہوں, بڑا دکھ ہو رہا ہے دیکھ کے, کیونکہ وہ ان کو پرابلم ہے نا تھوڑا سا. اب دیکھیں اللہ کی دین ہے, اللہ کی آزمائش ہے, یہ مشکل ہے تو اللہ آزماتا ہے دے کر, اللہ آزماتا ہے لے کر, دے کر دیکھتا ہے, خوش شکر. اچھا ایک اور بتاؤں, پریا چھیڑ دیا آپ نے مجھے پھر. ہم کیا لوگ ہیں یار, دینے والا بھی اللہ, ایسے خواہش پوری کرنے والا بھی اللہ, رائٹ. جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور اللہ اس وقت یہ نہیں کہتا ہاں بھائی نا فرمانا, ہاں بے نمازیا, تانا نہیں مارتا, کہتا ہی نہیں کہ ہاں تجھے آج میری یاد پڑ گئی, یاد آ گئی, نہیں کہتا ہاں کام پہ گیا ہی. یہ ہم ہیں دنیا میں, انسان ہے جو دوسرے کو, یار دوست بھی ہوتے ہیں نا, تو وہ تانا مار دیتا ہے, آج کہاں سے میری یاد, اللہ تانا نہیں مارتا. اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر بندہ بیٹھتا ہے بغیر تانے کے, اللہ کہتا ہے ہاں میرے بندے, پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ دے دے, پھر اللہ دے بھی دیتا ہے. اور مانگتے وقت اللہ یاد تھا, جب مل گیا تو دو شکرانے کے نفل بھی نہیں یاد, تو کون تو میں کون ہے, یہ بات. اور پھر ضرورت پڑتی ہے, پھر ہم رجوع کرتے ہیں, وہ پھر دیتا ہے, پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کا سلسلہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. جاتے جاتے ہماری یوتھ کے نام کوئی پیغام, کیونکہ اب آپ بھی انشاءاللہ بچنے والے نہیں. یوتھ کے لیے پیغام بیٹا ایک ٹیکنیکل دوں گا, ایک اخلاقی دوں گا. اخلاقی یہ دوں گا کہ اندھی تقلید نہیں کرنی, یہ کہوں گا کہ اپنی فوج سے محبت کرنا. ان کی وجہ سے بہت قربانیاں ہیں, جو ان قربانیوں کی وجہ سے آج ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. اور اس دنیا میں ہمارے اس وقت پوری دنیا ہم پر فوکس ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ہم روز دیکھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں جی, ہر بندہ کہتا ہے جی اس وقت آصف منیر صاحب نے جو کہنا ہے وہی ہونا ہے. تو ایک بات ہے, انڈیا آپ کے ساتھ ڈرتا ہے, حقیقتاً میں بتا رہا ہوں, انڈیا ڈرتا ہے. اس کو پتہ ہے یہ جذبے والی قوم ہے, یہ لا الہ الا اللہ کہہ کر دم مست کر اندر کرنے والی قوم ہے. ہم نے کلمہ پڑھنا, ہم نہیں دیکھنا پھر اس کے بعد, ہم وہ ہیں. دوسری ٹیکنیکل دوں مشورہ, 2 کام کرنا, تیسرا مل جائے گا آٹومیٹک. 1 صبر, دوسرا کنسسٹنٹ, اور 6 مہینے دے دو, رزلٹ کی گارنٹی دیتا ہوں. آئی ٹی تمہارے ہاتھ میں, گھر بیٹھے بیٹیاں بھی کام کریں, بیٹے بھی کام کریں. پھر ریپیٹ کر دوں, صبر, دوسرا تسلسل, لگے رہنا, تسلسل مت توڑنا. یہ نہ کہنا امی کے ساتھ لگی تھی, برتن دھو رہی تھی, ٹائم نہیں ہے. یہ نہ کہنا میرے پاس کام نہیں تھا, میں یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا. تسلسل سے لگے رہو, روز 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 6 مہینے میں فریہ گارنٹی دے رہا ہوں, رزلٹ پازیٹیو نکلے گا, نہ نکلے میں ذمہ دار انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. اور اتنی پازیٹیو وائبس, جب میں یہاں آئی ہوں میں بہت زیادہ آج ڈاؤن تھی, کچھ تھوڑا گھر پہ تھا ایشو. جب میں آئی تو میں آپ کی آنکھوں میں دیکھا ہے آج, ہاں وہ درد مشکل ہی کوئی دیکھتا نا, لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہماری دوستی اور پکی ہو گئی. آپ سے کھل کے بات بھی کی, ایسے درد کو جو ہے نا میں محسوس کر سکتا ہوں. آپ سے کھل کے بات بھی کی, اور اتنی پازیٹیو وائبس ملی. آپ نے تب بھی میرا ساتھ دیا, آج بھی دیا, اور جو آپ نے بھی مجھے لاسٹ جو ایونٹ پہ رسپیکٹ دی, دل سے دعا ہے کہ خدا آپ جیسے اور پاکستان کو لیڈرز دے کہ جس کی طرف ہم دیکھ سکیں. ایون فار می یو آر اے لیڈر, یو آر اے مینٹور. تو سلامت رہے, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. مائی ویورز آؤٹ دیئر, آئی ہوپ کہ آپ کو پروگرام میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کنیکٹ رہوں, کبھی میں آپ کو ہنسا دیتی ہوں, کبھی آپ مجھے رلا دیتے ہیں. ٹرائی ٹو بی پازیٹیو, اپنا خیال رکھیے. اور پاکستانیوں کے لیے دیکھو آج گرین والا جوڑا, پاکستانی آڈینس, دیسی ہے دیسی, اب اس پہ بھی ٹرول کر لینا. اور نہیں میں نے چھڑنا, ہاں, نہیں اب تو نہیں بنتا
یہ چھوڑیں گے نہیں مجھے. 14 اگست کی وائبز آ رہی ہیں ہے نا, ان کو پھر 14 اگست سے بھی شروع ہو جاتا ہوتا ہے. اور اس کے اندر اورنج بھی کلر ہے, وہ میرے خاص انڈین جو پیارے بھائی بہنیں آڈینسز ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ گائز, ٹیک کیئر, بائے بائے.